ہو گیا, اس میں سے بڑے اہم چیزیں آ سکتی ہیں. دیکھیں بابے کے تو واٹس ایپ پر جیٹ ہی بنی ہوئی ہے, بابے کے واٹس ایپ پہ تو ساری ہدایات دی گئی ہیں, بابے کے واٹس ایپ پہ تو ہر وہ چیز موجود ہے جو کہ میرے خیال میں اس ملک کے عوام کو ویسے تو پتہ ہے, لیکن گواہی آنی تھی. اور پھر نواز شریف کی ڈیمانڈ بھی یہی تھی کہ سامنے آؤ, اور ہم تو اکثر کہتے تھے کہ یہ جو مہرہ ہے ثاقب نثار, اس کو بچا کر رکھا ہوا ہے, ایک دن عمران خان کے سامنے لا کر کھڑا کیا جائے گا. جس طرح جنرل باجوہ صاحب نے عمران خان کی وہ باپ پارٹی کے ایک ایم این اے کو وزیر بنانے کی ویڈیو ریکارڈ کی, وہ آپ لوگوں تک ویلوگ پہنچا ہوگا خبر, اسی طرح ثاقب نثار کو بھی سنبھال کے رکھا ہوا ہے کہ کب اس کو استعمال کرنا ہے عمران خان کے خلاف. تو میرے خیال میں وہ وقت آ گیا ہے, اور جہاں تک میرا خیال ہے اسد ایس مرزا بھی آ گیا ہے. ویری گڈ. السلام علیکم اسد صاحب. جی اسد صاحب آپ خیریت سے ہیں, ٹھیک ہیں؟ جی وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ٹھاک خیریت سے. اچھا چلے میں کیمرہ بند کرتا ہوں, پرویز سندیلا آ جاتے ہیں, کھولتا ہوں تو اسد مرزا آ جاتا ہے. بس وہ میرا خیال ہے کہ آپ وہ لاگ ان ہوئے ہیں نا, تو اس وجہ سے شاید آ رہا ہے. جی 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 سر دیکھیں میں آپ کو مختصراً بتاؤں, سوال کر لو میں تھوڑے نال, اجازت دے دو مائک باپ مینوں. اچھا میں تو سمجھا تھا یہ سوال تھا. شروع کریں گے. اچھا بسم اللہ کریے جی. نہیں جی اس کا بھی سوال سمجھ لیں, لیکن اس میں ایڈ کر لیں کہ بابا جی ٹیب والے جو ہیں زبان کچھ تو کھولی ہے. سب سے پہلے تو ان کے موبائل ہیک پر بات کریں ذرا پلیز, کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا. کیا یہ آڈیو لیک ہونے سے پہلے گراؤنڈ بنائی جا رہی ہے جس کے بارے میں شور ہے کہ بابے کی کوئی آڈیو لیک آ رہی ہے آج کل میں؟ اچھا دیکھیں میں ٹیکنیکل بات کرتا ہوں جی اپنے انفارمیشن پہ, اور اگر مجھے کوئی چیلنج کرے گا تو میں اس کو ثابت بھی کر دوں گا. ٹھیک ہے. واٹس ایپ جو ہے نا ہیک نہیں ہوتا, واٹس ایپ ریڈ ہو جاتا ہے. یعنی کہ میری جو ہے نا اسکرین پہ جو واٹس ایپ چل رہا ہے وہ سارا کوئی پڑھ لے, لیکن اس کے اندر کوئی انٹر ہو یہ نہیں ہو سکتا. یعنی کہ میں اگر کسی نمبر سے اپنا واٹس ایپ بناتا ہوں, میری وہ ڈیوائس میں آ جائے گا, میں سم نکال کے تبدیل کر لیتا ہوں, میرا واٹس ایپ ادھر ہی رہے گا. لیکن اگر میں یہ چاہوں کہ اس واٹس ایپ کو میں کسی اور جگہ پہ لے جاؤں, نہیں ہو سکتا. اس کی ٹیکنالوجی کی بیسکس میں جو ہے نا یہ چیز نہیں ہے. لیکن میرے میسج, یعنی کہ میسج اگر میں فارورڈ کرتا ہوں, اس میسج کے اندر کوئی انٹر بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی سب کچھ ہو جاتا ہے. یہ بہت زبردست ٹیکنالوجی ہے. اچھا اس کے اوپر اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ اگر لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سم تھنگ از ایلس. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ میرے پاس موبائل ہے, اور اگر میں اس کے اوپر یہ اپنی چارجنگ والی پن اینڈ کر دیتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے یہ لنکڈ ہو گیا. تو پھر یہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ کہاں سے رہا؟ تو آپ کو یہ پتا ہے کہ ٹرانسفارمر سے پہلے سارے انٹر کام بھی ہو جاتے ہیں. یہ بڑی پرانی ٹیکنالوجی ہے. اسی طریقے سے یہ چیز ہمیں سمجھنی ہوگی. اس کے تھرو جو ہے نا واچ ہو جاتا ہے, ہیک نہیں ہوتا. ایک بات جہاں تک ثاقب نثار صاحب کی ہے نا, یہ پہلی دفعہ ہے کٹہرے میں, کبھی جج جو ہے نا کٹہرے میں نہیں آیا. یہ بڑی بات ہے. اور جب وہ آئے نا تو وہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں, جی میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا. ہیک تو ہوتا ہی نہیں ہے, اس کی ٹیکنالوجی بیسک نہیں ہے. تو یہ بات سمجھے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اصل ڈر کیا. ابھی یہ ہے نا ٹرکوں کا قصہ, تو ٹرک کی انٹرپریٹیشن آ رہی ہے. میں تو 1990 سے اس کام میں ہوں, تو مجھے پتا ہے, میں نے پہلے پتا کیا, میں نے کہا یار یہ ٹرک کیا ہے؟ یہ پیٹی, کھوکھا, یہ پوری, یہ جیکٹ, یہ سب لوکل چلتی ہیں. تو پھر یہ پتا لگا کہ یہ جو ٹرک جو ان سے ہے نا, یہ کتنے کی پیمنٹ ہے اور یہ ملے گی کہاں پہ, یہ ٹرک کہاں پہ یوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ میری فیلڈ ہے, اس لیے میرے لنک ہے, میں لنک دوں اور مجھے پتا لگ گیا. اچھا کچھ عرب کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں, لیکن یہ ایک علیحدہ چیز میں اس کو بتاؤں کہ ان کو ڈر گیا. اس واٹس ایپ پہ انہوں نے ٹرکوں, کھوکھوں اور پیٹیوں کی باتیں کی ہوئی ہیں. اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے جو ہے نا اس کی وضاحت دینی پڑے گی کٹہرے میں آ کے, تو میں وہاں پہ ہو جاؤں گا فیل. تو یہ ہے ان کو وٹ, اور جو ہے نا سارا ریکارڈ وہ موجود ہے ان کے پاس, جن کے پاس ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, جن کے پاس ریکارڈ ہے ان کے پاس ہونا چاہیے. جی خان صاحب, ہیکر نے آڈیو ریلیز کرنے کا پھر کہا اور پھر رک گیا. اسی دوران ثاقب نثار کا انٹرویو آ جانا, کڑیاں تو ملتی ہیں
کیا ثاقب نثار کو پتہ لگ گیا ہے کہ وہ اب ننگا ہونے والا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ اس کو کوئی وہ خود کرے ننگا، وہ گول مول سی کہانی چھپا رہا ہے، کہہ رہا ہے جی عمران خان کو 25-30% صادق اور امین نے باقی دی میں گل نہیں کی تھی، میں صرف اس کیس کی گل کی تھی جڑے کیس سے میرے کو آیا سی. تو بہت جی ہاں ساری بالکل آپ درست، میں بالکل آپ کی بات سمجھ گیا. میں پورا کر دیتا ہوں آپ کا جملہ بھی. جی اصل میں فوج یعنی جو انتظامیہ کے 2 ستون جو عمران خان کو چلا رہے تھے، اس میں سے جو فوج والا جو ستون ہے نا، اس کو بچانے کے لیے ان لوگوں کی قربانی دی جا رہی ہے. بالکل ٹھیک. ہاں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کو بات کو سمجھنا کہ یہ ایک دوسرے پر بلیم گیم کے ساتھ ساتھ سمجھ یہ رہے ہیں کہ بھئی اب آخر کسی ایسے بندے کو پھنساؤ کہ جس کو بائی ڈیفالٹ امیونٹی حاصل ہو، کیونکہ فوج کا تو قانون ہی بڑا سخت ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا بات کو. جی اور ایک جو پورا انہوں نے نیٹ ورک اکھاڑا ہوا ہے فوج کے اندر سے، جس کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ بلیک واٹر کے ساتھ بھی اس کے تعلقات تھے، عمران خان صاحب کی جو اس میں تھا سینٹورس مال میں آفس تھا. تو اب یہ جو انہوں نے کہا ہے ثاقب نثار صاحب نے کہ میری آڈیو آ رہی ہے، یہ بالکل ذہن سازی کر رہے ہیں کہ جناب علی یہ باتیں جو ہے شک ڈال رہے ہیں. یہ ساری ایک میڈیا اسٹریٹجی ہوتی ہے، اس کے ذریعے اسی طرح کیا جاتا ہے. کچھ لوگ ہیں رحیم شاہ کی طرح جو آ کے بات ختم کرنے کے لیے مان لیتے ہیں کہ یہ میری ہے تاکہ بحث ختم ہو جائے. ان کا بھی یہ ہے، ان کو اصل میں تھوڑے سا ان کو قربانی لی جا رہی ہے، ان پر بھی احساس ذمہ داری ڈالا جا رہا ہے اس طبقے سے جس کو اصل میں جو سب سے بڑا کلپریٹ ہے، اور وہ ہیں ریٹائرڈ فوجیوں کے جو لوگ ہیں. ان کی وجہ سے ان لوگوں کی بھی گردن. اب مسئلہ یہ ہے کہ عوام کی عدالت کے پاس سزا دینے کے لیے کیا ہے، کیونکہ وہ الیکٹڈ آدمی نہیں ہے. اگر وہ آج توبہ کر لے اس کی پینشن پھر بھی اس کو ملے گی، تو اب ہمارے پاس انصاف تو پھر بھی ڈیلیور نہیں ہوتا. تھینک یو. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اسد صاحب آپ بھی ذرا اسی پہ تبصرہ کر دیں کہ ثاقب نثار نے عمران خان کو مکمل صادق اور امین قرار نہیں دیا. کہیں نہ کہیں ثاقب نثار عمران خان سے اظہار لا تلقی ظاہر کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی تاثر دے رہے ہیں کہ عمران صادق اور امین نہیں ہے. کیا کہیں گے، یہ اعتراف جرم ہے یا پشیمانی ہے؟ اس کو کیسے لیں گے اگر وہ سامنے آ گیا ہے، یا پھر جو ہم بات کر رہے ہیں وہ بات ہے کہ اس سے پہلے کوئی اور ننگا کرے؟ میں خود ہی لوگوں کو لائٹ موڈ میں بتا دوں. بہت بہت شکریہ آپ کا سندرا صاحب، آپ نے پروگرام میں مدعو کیا مجھے، اور میں بالکل اس کے اوپر اپنی لب کشائی کرنا چاہوں گا اس تمام تر معاملے کے اوپر. بڑا امپورٹنٹ معاملہ. دیکھیں ثاقب نثار کے حوالے سے سندرا صاحب ہم نے بہت پہلے اس پروگرام میں بات کی تھی، اور میں نے آپ کو یہ بات مینشن کی تھی کہ میں آپ کو ایک بہت بڑی خبر دے رہا ہوں، آپ اس کو سنبھال کے رکھیے گا کہ اینڈ میں جب میاں صاحب کی کیسز کے اوپر کوئی بات آئے گی، یا میاں صاحب کے کیسز کو ریورٹ کرنے کی بات آئے گی، یا میاں صاحب کے اوپر لگے ہوئے ان داغوں کو دھونے کی بات آئے گی، تو سب سے پہلے جو جنرل باجوہ کی طرف سے جو پہلا جو چال چلی جائے گی، یہ چال کہہ لیں یا جو ایک مہرہ جو آپ سامنے لے کے آیا جائے گا، وہ ثاقب نثار ہوگا. میں نے یہ آپ کو، کیونکہ ثاقب نثار، جنرل باجوہ اور عمران خان، یہ تینوں جو ہیں وہ تینوں، میں کہتا ہوں یہ ٹرائیکا تھا تینوں کا، نواز شریف کو نااہل کرنے میں، اور نواز شریف کو اقتدار سے نکالنے میں، اور عمران خان کو اقتدار میں لانے میں. یہ کھوسا اور باقی جو باقیات ہیں یہ تو بعد میں، یہ تو ان کی لیگسی تھی. لیکن دا فرسٹ مین جس نے اس تمام گیم پلان کو اپنے آپ کو والنٹیئر کیا کہ میں اس میں آنے کے لیے تیار ہوں، وہ ثاقب نثار تھا. اور میں آپ کو یہ بات بھی بتائی کہ یہ پیسہ انوالو تھا، اور میں کہتا ہوں ملینز آف روپیز، میں ملینز آف ڈالر کی بات نہیں کروں گا، ملینز آف روپیز، اب اس کو 1000 ملین کہہ لیں یا 500 ملین کہہ لیں، یہ جو ہے انوالو تھے اس کے اندر، اور فائنینسرز تھے بیسیکلی عمران خان کی گورنمنٹ کو بنانے والے. اور انہوں نے جنرل باجوہ ریٹائرڈ اور جنرل جو ہمارے جج ہیں ریٹائرڈ ثاقب نثار، ان دونوں کو خوب پیسہ کھلایا، خوب ان کی جیبیں گرم کی. یہ ریزن بنا پھر بعد میں عمران خان کو لے کے آیا گیا. تو ثاقب نثار صاحب بالکل یہ بات درست ہے کہ یہ آڈیو جو ہیں ان کی لیک ہو گئی ہیں، ان کو یہ انفارم ہو گیا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک با اثر شخصیت تھے نا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی. ثاقب نثار کے ساتھ ظاہر سی بات ہے اگر آپ، میں، ہم چند لوگ جو ولاگرز ہوتے ہیں، ہمارے پاس ایسی انفارمیشن ہوتی ہیں واٹس ایپ کے اوپر، ہمیں کوئی نہ کوئی سابق سربراہ یا ان کی فیملی میں سے کوئی بندہ کو خبریں دے دیتا ہے، تو ثاقب نثار تو یہ مین پرسن ہے، تو ان کے پاس بھی تو خبر آئی ہوگی نا، بیٹا تیری جو ہے لیک ہو گئی ہے، تو اب آپ اس کو کور کریں. کیا لیک ہو گئی؟ اس کی لیک ہو گئی، اب وہ ہر جگہ سے لیک ہو گئی، موبائل بھی لیک ہو گیا، اور آپ مطلب جہاں جہاں آپ کا ذہن جاتا ہے وہ سب کچھ لیک ہو چکا ہے اب. کسے ٹائم راجا صاحب کسے بھی بندے چ وڑ جاندے نے ویسے.
नहीं अभी तो रिटायर्ड है ना, हम बात कर सकते हैं, और वैसे भी गंदा आदमी था, हम तो जब वो था उस वक्त हम उसको नहीं छोड़ते थे, तो अब तो वैसे भी रिटायर हो गया, अब तो वैसे भी उसकी कोई हैसियत नहीं है, गंदा और गलीस और घटिया इंसान तो वो ऑलरेडी था। मैं आपको लिटरली बताऊं, मैं छोटा सा एक वाकया शेयर करता हूँ, एक लॉयर से मेरी बात हो रही थी और वो उनके स्टूडेंट रह चुके हैं, और कहते हैं कि ये इंतहाई बदतमीज और शोखा किस्म का इंसान नहीं होता, ये वो था उस वक्त। इसको हर वक्त, और इसकी ख्वाहिश थी कि मैं किसी तरीके से ना पब्लिक में, मैं मीडिया में रहूं और मैं फेमस हो जाऊं, इसकी शुरू से ही ख्वाहिश थी। जब ये टीच करता था लॉ स्कूल के अंदर, फैसलाबाद में इसने पढ़ाया है, फैसलाबाद के एक लॉ कॉलेज के अंदर इसने टीचिंग की है साकिब निसार ने, तो ये वहां पे इनके जो कुलीग्स हैं वो ये बताते थे कि इसको सियासतदानों के साथ उठने बैठने में बड़ा मजा आता था। किसी ना किसी सियासतदान की ना कच विच बड़ा रहता सी, कच समझते हैं ना आप, जो नाले के पास जी एक जी जगह जी होती है, जी तो जी ये जी वहां पे घुसा रहता था किसी ना किसी सियासतदान के। तो ये शुरू से इस बंदे के अंदर इस चीज थी। आप देखो नहीं, मीडिया में जा रहा है, जेलों को जेलें विजिट कर रहा है, मोबाइल उठा के फेंक रहा है, तो फिर उसके बाद इसने पैसा बहुत कमाया। मेन चीज ये थी, एक चीज के पास कमी थी, पैसे की इसके पास कमी थी, वो उसने फिर मियाँ साहब को नाअहल करके और इमरान खान को गवर्नमेंट में लाके वो उसने खूब का सारा कमा लिया। अब वो मियाँ साहब की डिमांड थी कि इन तमाम तर लोगों को जो है, आपको पता है कि हमारे एक सोर्स ने ये हमें बात बताई थी कि मियाँ साहब केसेस में पेश नहीं होना चाहते, अगर वो चाहें तो शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, साद रफीक, शाहिद खान अब्बासी इनकी तरह अदालतों में पेश होके अपने केसेस रिवर्स करवा सकते हैं, लेकिन मियाँ साहब की डिमांड है, मियाँ साहब कहते हैं कि केसेस जाली थे, ये 2 नंबर थे, ये बदनीयती पे केसेस बने हुए थे, मैं इन केसेस की पैरवी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर कब कहते हैं ना मियाँ साहब क्यों नहीं आ रहे, भाई की गवर्नमेंट है, भाई की गवर्नमेंट है, मियाँ साहब क्यों नहीं आ रहे, मियाँ साहब की जो डिमांड है ना वो बहुत खतरनाक किस्म की है। खतरनाक इन सेंस कि उससे बहुत सारी चीजें स्टेक पे लग सकती हैं, और उसमें एक चीज फायदा होगा, बज़ाहिर तो हमें चीजें नजर आएंगी कि पाकिस्तान की अदालती निज़ाम एक्सपोज होगा और बड़ी बदनामी होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये चीजें बड़ी जरूरी हैं। मियाँ साहब ने सिर्फ इतनी सी डिमांड रखी है कि जिन जिन लोगों ने मेरे खिलाफ जाली केसेस बनाए थे, जिन जो सामने लोग आए। जो किरदार इसके अंदर मुलविस थे, वो सामने आए, माफी मांगे, और इन केसेस को जिस तरीके से बनाया गया था उसी तरीके से इन केसेस को रिवर्स किया जाए। बिल्कुल मैं ठीक नहीं है, पेश हो रहा, मैं अदालतों में ठीक। पेश होकर सफाइयां नहीं दूंगा कि मैंने चोरी नहीं की, और मैंने यहाँ, जब केसेस ही 2 नंबर हैं तो मैं बैठ के वहां पे सफाइयां क्यों दूं, और वहां पे जाके मैं जमानतें क्यों कराता फिरूं उन केसेस के अंदर जिनका कोई सिरे से सर पैर ही नहीं है। बिल्कुल तो ठीक। साकिब निसार साहब एक्सपोज हुए हैं, ऑडियोज आने वाली हैं, हो सकता है वीडियोस भी हों, सीसीटीवी कैमरेज के अंदर रिकॉर्डिंग्स हो, जैसे नासिर भट्ट की थी, और एक जस्टिस जो अरशद मलिक थे उसके हवाले से केसेस थी, वीडियोस थी। तो इसी तरह की कोई खतरनाक और हैवी किस्म की जो ना कुछ जो डॉक्यूमेंटेशन है, और जो अरशद साहब ने बात की ना व्हाट्सएप हैकिंग वाली, ये टोटली इट्स बुलशिट। ये तो व्हाट्सएप केस कर सकता है उनके ऊपर कि यार तुसी मेरा व्हाट्सएप ही हैक कराता, ਤੁਸੀਂ लेकिन ਮੇਰਾ व्हाट्सएप के WhatsApp ऊपर हैक करा दुनिया को बड़ी वैसे व्हाट्सएप के ऊपर बड़ी वो है, उम्मीदें हैं, और लोगों को बड़ा वो है कि व्हाट्सएप हैक नहीं हो सकता, लेकिन जो टॉप एजेंसीज होती हैं उनके पास जैसे ये चीज़ें अवेलेबल हैं। मैं एक बहुत हसास मालूमात के लोग थे जिनके पास ये बातें शेयर हो रही थी। व्हाट्सएप भी हैक हो सकता है, व्हाट्सएप के थ्रू वो आपके डाटा में भी जा सकते हैं, ग्रुप चैट्स में भी जा सकते हैं। इस वक्त यूएस और यूके के अंदर भी ये टॉप ट्रेंड बना हुआ है, यूके की पॉलिटिक्स में, और यूएसए की पॉलिटिक्स के अंदर भी व्हाट्सएप ग्रुप्स इस वक्त टॉप ट्रेंड्स हैं। तो आज मुझे वो हमारे कुलीग ही हैं हमारे साथ, ये सियासत में डिस्कशन करती हैं, वही हमें बता रही थी कि किस तरह से वहाँ पे यूएस में और इन जगहों पे ये चीज़ें डिस्कशन हो रही हैं व्हाट्सएप ग्रुप के हवाले से। चीज़ें हो सकती हैं, आपको मोबाइल हैक हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये चीज़ें जो आने वाली हैं साकिब निसार के हवाले से, ये बहुत खतरनाक नौयत की हैं। इन्होंने कुछ जो है साकिब निसार साहब ने इसके ऊपर पानी डालने की कोशिश